وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوانوں، گزشتہ 2 جمعوں سے ایمان کے تعلق سے مذاکرہ چل رہا تھا، جس کے کئی پہلو آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اس وقت بھی قوی ایمان کے لیے، کامل ایمان بنانے کے لیے اور ایمان کے اس درجے پر پہنچنے کے لیے جہاں بندہ دنیا میں رہ کر ہر فتنوں کا مقابلہ کر سکتا ہے، اتنا قوی پختہ ایمان اور اتنا قابل یقین کیسے بنے اور یقین کیسا ہونا چاہیے، اس تعلق سے مذاکرہ کرنا ہے۔ نیت کر لی جائے کہ جو بات سنیں گے دل اور آنکھوں سے، دل و دماغ سے اس کو سننا ہے، اس لیے عظمت کے ساتھ اس کو سنا جائے۔ اللہ کے رسول کی بات ہے اور خصوصیت سے عمل کی نیت ہو اور دوسروں تک اس کو پہنچانے کی نیت ہو کہ ہم خود بھی عمل کرنے والے بنے، ہمارے گھرانے والے بھی، اور ہم سے جس کا تعلق ہے، دوست احباب افراد ہیں، ان کو بھی ان باتوں کو پہنچائے اور ان کو بھی عمل کی ترغیب دے۔ آیت مبارکہ جو میں نے تلاوت کی تھی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، کہ اے نبی، ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ جمعیے اس پر جس کا آپ کو حکم دیا گیا، اور پھر آگے فرمایا جو بھی توبہ استغفار کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہے، اس کو بھی اس بات کی ترغیب دی جائے کہ وہ بھی اللہ کے احکام پر جمنے کی کوشش کرے۔ اس آیت کے چھوٹے سے ٹکڑے پر آپ ذرا گہری نظر دوڑائے تو پتہ چلے گا کہ اللہ کس کو حکم دے رہے ہیں۔ سمجھنے والی بات ہے، ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے، اور لولا کا لما خلقت الافلاک، کہ اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو اس دنیا کو اللہ تعالیٰ وجود نہ بخش۔ اس نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی جانب سے جو پیغامات اتر رہے ہیں، یوں سمجھ لیجئے کہ ترغیب اس بات کی دی جا رہی ہے، شوق اس بات کا کرایا جا رہا ہے، بلکہ حکم، یہ امر کا صیغہ ہے، حکم دیا جا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ دین پر جمیے، آپ دین پر جمیے، آپ ایمان پر استقامت سے رہیے۔ تو سوچنے والی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے، نبی کو کیوں حکم دیا گیا؟
نبی تو معصوم ہے، نبی سے تو کوئی ایسا عمل سرزد ہو ہی نہیں سکتا ہے جو اللہ کے خلاف ہو، اللہ کے حکم کے خلاف ہو، اللہ کی فرمانبرداری کے خلاف ہو، تو نبی سے یہ بات سرزد نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ نے خود حفاظت کا وعدہ لیا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ان کی اپنی جانب سے حفاظت فرمایا کرتے ہیں، لیکن وہی اللہ اس نبی کو حکم دے رہا ہے کہ دین پر آپ جمیے۔ کیا مطلب ہے، کیا مقصود ہے؟ آیت مبارکہ کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ نبی کو کیوں حکم دیا جا رہا ہے؟ کیا کوئی شک و شبہ تھا؟ کیا کوئی شک و شبہ تھا کہ نبی سے کوئی بات اللہ کے حکم کے خلاف، اللہ کی نافرمانی کی سرزد ہو جائے؟ نعوذ باللہ من ذالک، ایسا تو نہ ہونے والا تھا اور نہ ہو سکتا تھا، پھر نبی کو کیوں حکم دیا گیا؟ یہ ایک سوال ہے، ایک لمحہ فکریہ ہے کہ نبی سے کیوں بات کہی گئی؟ مفسرین نے اشارہ اس طرف فرمایا، مفسرین نے اس بات کی وضاحت فرما دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دین کا جمنا اور ایمان پر استقامت سے رہنا، جیسا کہ دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ فرما دیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اسلام ہی اللہ کو محبوب اور پسندیدہ ہے۔ تو گویا کہ اللہ کو یہ بتلانا مقصود تھا امت مسلمہ کو اور انسانیت کو کہ یہ دین ہمارے نزدیک بہت محبوب ہے، یہ دین پر جمنا اور ایمان پر استقامت سے رہنا، یہ اس کی ترغیب دینا تھی، اس کا شوق دلانا تھا اور اس کی اہمیت کو امت مسلمہ کو بتلانا تھا کہ دین پر جمنا کتنا ضروری ہے، ایمان پر استقامت سے رہنا کتنا ضروری ہے۔ اس لیے شروع ہی میں نبی کو حکم دیا گیا کہ آپ دین پر جمیے، اور پھر آگے فرمایا جو آپ کی اتباع کرے، جو توبہ استغفار کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور جو آپ کی تابعداری اختیار کر لے، جو آپ کو اپنا رسول مان کر آپ کی اتباع کرنے والا ہو، ان کو بھی ترغیب دو کہ ایمان پر جمنا ہے استقامت کے ساتھ، دین پر جمنا ہے استقامت کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کو اہمیت دلانا مقصود تھی کہ یہ ایمان جو ہے کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کوئی معمولی نعمت نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ لگ گئی اور معمولی چیز ہو، اس کی کوئی قدر نہ ہو۔ تو دین اور ایمان کو یہ ایک نعمت عظمیٰ ہے اللہ کی جانب سے، ایک بہت بڑی نعمت عظمیٰ ہے، اس کی قدر کو سمجھانے کے لیے، اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے اور انسانیت کو اس کی فضیلت، اس کی اہمیت کو جتلانے کے لیے فرمایا گیا نبی آپ بھی جمیے اور اپنے متبعین کو بھی ایمان پر اور دین پر جمانے کی کوشش کریے۔ اور ظاہر بات ہے پھر اللہ نے وعدہ بھی فرمایا دین پر جمنے والوں کے لیے، ایمان پر استقامت سے رہنے والوں کے لیے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، یعنی ایمان کو قبول کر لیا، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے، پھر اس پر جمے، ثم استقاموا، کہ اللہ کی بھی مان کر چل رہے ہیں، اللہ کے رسول کی بھی مان کر چل رہے ہیں، اب ایمان کو تسلیم کر لیا کہ اب اللہ کی مان کر زندگی گزارنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور طریقوں کو اپنانا ہے، پھر فرمایا ثم استقاموا، اس پر اپنی زندگی میں جمے رہے، مضبوطی کے ساتھ وہ ایمان بنایا اور وہ دین بنایا، وہ دین زندگی میں لے آئے، وہ ایمان زندگی میں لے آئے کہ جس کے بعد اس میں مضبوطی ہو، احکام پر عمل کرنا اور اللہ کے فرمودات اور ارشادات پر عمل کرنا آسان ہو، کہ زمانے میں ہر فکروں سے اللہ بندہ جو ہے مقابلہ کر سکے، ایسا ایمان بنا لیا۔ فرمایا ثم استقاموا تتنزل علیہم
کہ فرشتے اترتے ہیں، یہ میری آپ کی بات نہیں ہے۔ ہم قرآن مجید پر غور فکر نہیں کرتے، اس کے الفاظ پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم اللہ کی ہر بات کو، اللہ کے ہر ارشاد کو معمولی سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ نے کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی ہے، سمجھنے کی ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، وہ فرشتوں جیسی معصوم مخلوق ان بندوں پر جو استقامت سے دین پر جمے ہیں، ایمان پر استقامت سے جمے ہیں، اللہ فرماتا ہے وہ فرشتے اترتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں۔ آسمان سے فرشتے اتر رہے، کس کے لیے؟ کس کے لیے اتر رہے؟ پہلے نبیوں کے لیے اترا کرتے تھے، نبیوں تک پیغامات پہنچا کرتے تھے، لیکن جب بندے نے نبی کی روش کو اختیار کیا ہے، نبی کے طریقے کو اختیار کیا ہے، اور نبی کے فرمودات اور ارشادات پر عمل کرتے ہوئے اللہ پر بھی ایمان لایا ہے، اللہ کے رسول پر بھی ایمان لایا ہے، اور اللہ کے حکموں کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کر رہا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے ان معصوم فرشتوں کو جو نبیوں پر اترا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے مدد کے لیے، ان کی نصرت کے لیے، ان کی تسلی کے لیے، ان کی راحت کے لیے، ان کی سکون کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو آسمان سے اتار رہے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، وہ فرشتے کیا کہتے ہیں جب بندہ ایمان پر جم جاتا ہے نا، استقامت کے ساتھ، اور دین کو اپنی زندگی میں بسا لیتا ہے، دین پر عمل کرنے کی ہر وقت کوشش فکر میں لگا رہتا ہے کہ اب نہیں، میں اللہ کے حکم کو نہیں توڑوں گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنتوں کو نہیں چھوڑوں گا، جب عہد کر لیتا ہے اور اس ایمان پر جم جاتا ہے، فرشتے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ یہ دنیا کے اندر رہ رہے ہو نا، دنیا کے اندر رہ رہے ہو، زمانے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تم کو زمانے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف اور ڈر اپنے اندر پیدا کرو، اور نہ کسی قسم کا غم اپنے اندر پیدا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے تیار ہے۔ آج ہم اور آپ جو زمانے سے ڈر جاتے ہیں، جو حالات سے ڈر جاتے ہیں، جو فتنوں سے ڈر جاتے ہیں، اور ظاہر بات ہے فتنوں سے ڈرنے والا اور خوف کھانے والا، اور اپنے ایمان کو ان فتنوں کے مقابلے میں بیچ دینے والا، چند روپیوں کے ذریعے سے، چند ٹکوں کے ذریعے سے گھر بار اور دوسری چیزوں کے عطا کرنے پر، کسی نے کچھ لالچ دے دی، کسی نے کچھ بات کہہ دی، جاب بھی ملنے والا ہے، گورنمنٹ جاب ملنے والا ہے، گھر ملنے والا ہے، خود کا گھر عنایت کریں گے، خوبصورت لڑکی بھی دیں گے، سب کچھ عنایت کریں گے۔ بندہ جو ہے کیا کرتا ہے جب ایمان کمزور ہوتا ہے، اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے، حالات سے گھبرا کر، فتنوں سے گھبرا کر، یا فتنوں میں ملوث ہو کر، زمانے کے حالات کو دیکھتے ہوئے وہ اس فتنے میں بہہ جاتا ہے۔ لیکن جس کا ایمان قوی ہوتا ہے، جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جس کو اپنے ایمان کی فکر ہوتی ہے، اس کے لیے محنتیں اور کوششیں کرتا ہے کہ ایمان کامل بنے، یقین کامل ہو، اللہ کی ذات پر یقین ہو کہ ہر حالات میں، ہر زمانے میں، فتنوں کا زمانہ ہو، چاہے کتنے ہی مشقتوں اور تکلیف کا زمانہ ہو، یہ تکلیف تو برداشت کر سکتا ہے، یہ مشقتیں تو برداشت کر سکتا ہے، اپنے آپ کو یہ آگ میں تو چھوڑ سکتا ہے، لیکن کفر کو اختیار نہیں کر سکتا۔ جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، کہ تین باتیں جس کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت کو اور مٹھاس کو محسوس کرے گا۔ فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ
اللہ اور اللہ کے رسول اس کے نزدیک دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو، کہ اللہ اور اللہ کے رسول اس کی عظمت، اس کی محبت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اس کے قلوب کے اندر ہو، اس کے دل کے اندر ہو۔ دوسری چیز بتلائی ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، کہ کسی شخص سے اگر محبت کر رہا ہے تو وہ محبت بھی اللہ کے لیے، کہ اللہ کے لیے محبت ہے، اللہ کے لیے محبت ہے، یہ شخص بھی ایمان کی حلاوت کو محسوس کرے گا۔ تیسری چیز بتلائی ان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار، کہ کفر میں جانے کو، یعنی کفر کے اختیار کرنے کو ایسا ناپسند سمجھے، ایسا ناپسند سمجھے جیسے آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ آگ میں اگر کسی شخص کو ڈالا جائے وہ پسند سے، خوشی سے جائے گا؟ آگ کے اندر اگر کسی کو ڈالا جاتا ہے وہ بخوشی جائے گا؟ کوئی بے وقوف نہیں ہوگا جو چلا جائے گا۔ جس کے اندر تھوڑی بھی عقل ہو، تھوڑی بھی سمجھ بوجھ ہو، وہ کیا کہے گا؟ وہ اس آگ میں جانے کو ناپسند سمجھے گا کہ آگ میں نہیں جانا۔ تو ایسے ہی فرمایا کہ کفر کے اختیار کرنے کو ایسا ناپسند سمجھے جیسے آگ میں جانے کو ناپسند سمجھے۔ اصحاب اخدود کا واقعہ ذہن میں آیا، اس کا بھی تھوڑا سا مذاکرہ کر لیتے، تفصیلی واقعہ لیکن میں اشارہ کرتا چلوں۔ اس مومنہ کا، اس ایمان والی عورت کا، تاکہ ہمارا جذبہ ایمان بھی بڑھے، اس لیے کہ ایمان جو بڑھتا ہے وہ کلمے کے بول بولنے سے، کہ کلمے کے بول بولا جائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ خوب کلمے کے بول کو بولا جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، کہ کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا اللہ کی اجازت کے بغیر، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اللہ کی اجازت کے بغیر، بلکہ دنیا میں اگر کوئی پتا زمین پر گرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی اجازت سے گرتا ہے۔ گویا کہ دنیا میں جو بھی کام ہو رہے ہیں، جو بھی حالات آ رہے ہیں، جو بھی نظام چل رہا ہے، سب اللہ کے ہاتھ میں۔ هو فعال لما يريد، ان اللہ فعال لما يريد، کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور اللہ کی چاہت کے بغیر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے، یہ بول ہم بار بار بولیں گے، یقین پیدا ہو کہ ہم اپنی عام زبانوں میں جب بھی کسی سے بات کر رہے ہیں تو اللہ کی مرضی سے انشاءاللہ یہ کرنا ہے، اللہ نے چاہا تو یہ ہوگا انشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ یہ الفاظ نبی نے سکھائے ہیں کہ یہ الفاظ ہماری زبانوں پر ہونے چاہیے، اس سے ایمان بڑھتا ہے کہ اللہ کی مرضی سے جو ہونا ہے وہ ہوگا، کام کرنا اور کوشش کرنا تو ہمارا کام ہے، لیکن اللہ کی مرضی سے ہونے والا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کریں گے، اللہ سے التجا کریں گے، اللہ سے مدد مانگیں گے، اللہ سے حاجت مانگیں گے، اللہ سے اپنی پریشانی کو دور کروانے کی دعا مانگیں گے، کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ یہ سب الفاظ ہماری باتوں میں، اپنی زبانوں میں آنا چاہیے تاکہ ہمارا ایمان اور یقین بنے۔ اس لیے کہا جاتا ہے بار بار کہ کلمہ طیبہ کو بار بار بولا جائے، اس کو سمجھ کر، اس کے مقصود کو سمجھ کر، اس کے مطلب کو سمجھ کر، کہ اگر ہم کلمہ تو پڑھ رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اس کا مطلب، اس کا مقصود اگر ہم کو معلوم نہیں ہے، کسی کو ترجمہ آتا ہے، کسی کو نہیں آتا، کسی کو آتا ہے، کسی کو نہیں آتا، یہ تو معمولی چیز ہے نا، لیکن حالات ایسے ہیں
گاؤں دیہات کی بات نہیں ہے، شہروں کا معاملہ یہ ہے کلمہ طیبہ کا ترجمہ نہیں آتا۔ جب کلمہ طیبہ کا جس پر ایمان کا مدار ہے اسی کلمے کا اگر ترجمہ یاد نہیں ہے تو اس کا مقصود اور مطلب کیسے سمجھ میں آئے گا؟ آج حالت بہت ابتر ہوتی جا رہی ہے، ایمانی حالت بہت پست ہوتی جا رہی ہے، یہ فکرے کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ظاہر بات ہے، میں صاف صاف یہ بات کہتا ہوں کہ جو فکرے کرتے ہیں، جو آپ کے پاس آ کر فکرے لے کر آ کہتے ہیں ایمان کی، وہ یہی بول کا مطلب سکھاتے ہیں جو نبیوں نے کہا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ نبیوں کے یہ اقوال تھے، نبیوں کی یہ بات تھی کہ لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو کلمہ صرف معمولی کلمہ نہیں تھا کہ ہر نبی کو اس کی دعوت کا اعلان کیا گیا، ہر نبی نے اس کلمے کی دعوت کو، انسانیت کو، امت مسلمہ کو سمجھایا ہے۔ تو کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے، اس کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج اگر ہمارے بچے، ان کو کلمہ یاد نہیں، کلمے کا ترجمہ یاد نہیں، ہماری فکر ہے نہیں، ہمارا کیا حال ہے، ہمارے گھر والوں کا کیا حال ہے، اس کی کون فکر کرے گا؟ جو فکر کرتا ہے اسی پہ غصہ آتا ہے۔ شیطان بڑا چالاک ہے، یہ نفس بڑا دھوکے میں ڈال دیتا ہے، یہ شیطان بھی پورا وسوسے میں ڈال دیتا ہے اور نفس بھی دھوکہ دیتا ہے۔ جو خیر کے لیے آیا ہے، جو سیدھے راستے پر لگانے کے لیے آیا ہے، جو انبیاء کرام علیہ السلام کے کام کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے، یہ نبیوں والا کام ہے، معمولی کام نہیں ہے، یہ نبیوں والا کام ہے۔ اس نبیوں والے کام کو وہ لے کر آپ کے پاس آتا ہے، آپ کو غصہ آتا ہے، آپ کی پیشانی پر بل آ جاتا ہے، کیوں آیا ہے میرے پاس؟ بعض تو کہہ دیتے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، کیا روزہ نہیں رکھتے؟ آپ کی نماز کا کیا حالت ہے؟ آپ کے روزے کی کیا حالت ہے؟ کون فکر کرے گا؟ آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اس تلاوت کا کیا حال ہے؟ کون فکر کرے گا؟ کون بتائے گا آپ کو؟ جب نماز کے احوال معلوم کیے جاتے ہیں تو کسی کو ثنا یاد نہیں، کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے، کسی کو دعائے معصورہ یاد نہیں ہے، کسی کو سورہ فاتحہ بھی صحیح یاد ہے۔ یہ بڑے غم کی بات ہے، بڑے فکر کی بات ہے۔ ہم اپنے آپ میں بڑے خوش ہیں، ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، سارے اعمال ہو رہے ہیں، لیکن کبھی جائزہ لیا اپنی نماز کا؟ کبھی جائزہ لیا اپنے قرآن مجید کی تلاوت کا؟ کبھی جائزہ لیا اپنے روزے کا؟ یہ صرف بھوکا رہنے کا نام روزہ ہے؟ کبھی اپنے حج کا جائزہ لیا؟ تو یہ سب فکریں کرنے کی ضرورت ہے، یہ سب فکریں کرنے کی ضرورت ہے، یہ فکریں ہمارے اندر آنی چاہیے۔ تو میں یہ بتلا رہا تھا کہ ایمان کو قوی کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے اس کے بول کو بار بار بولا جائے، خود کلمہ بھی پڑھا جائے، افضل الذکر ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے بعد سب سے افضل ذکر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ تو ان الفاظ کو بھی بولا جائے اور اپنی زبان میں، عام زبان میں، باتوں میں اللہ کی وحدانیت کو اور اس کلمے کے مطلب کو گنایا جائے۔ اللہ ہی کرنے والے ہیں، نفع دینے والے اللہ، نقصان دینے والے اللہ، مشکل کو دور کرنے والے اللہ، مسائل کو حل کرنے والے اللہ، پریشانی کو دور کرنے والے اللہ۔ یہ اللہ کا لفظ اپنی زبان پر بار بار آنا چاہیے، جبھی ایمان مضبوط ہوگا۔ تو میں بتلا رہا تھا، بات الگ نکل جائے گی۔ معاملہ یہ تھا کہ وہ عورت اصحاب اخدود والی، قرآن مجید کے معنی و مطلب کو بھی یہاں سمجھایا جاتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد روزانہ 10 منٹ جو ہے قرآن مجید کی تفسیر ہوتی ہے، اس میں بھی بیٹھنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ یہ موقع نہیں رہتا ہے ساری تفصیلات بیان کرنے۔ بہرحال اصحاب اخدود کا پورا واقعہ اس کا آپ مطالعہ ہے۔ تو ایک مومن عورت تھی، اس وقت ظالم بادشاہ تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ جو ایمان سے نہیں ہٹے گا میں اس کو
کھائی میں ڈال دوں گا۔ ایک بڑی کھائی بنائی تھی جس کو عربی زبان میں ہم خندق کہتے ہیں، ایک کھائی بنائی تھی، اس میں بہت زیادہ آگ لگا دی تھی اور شعلے اس کے اوپر اٹھ رہے تھے، اور گویا کہ آگ کا انگارہ موجود تھا کہ جو ایمان سے نہیں ہٹے گا میں اس کو اس آگ میں ڈال دوں گا۔ اب ایک عورت کو لایا گیا، اس کے ہاتھ میں، اس کی گود میں ایک معصوم بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ۔ اب اس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایمان سے ہٹ جاؤ ورنہ اس کھائی میں، اس آگ کے انگارے میں ڈال دیا جائے۔ وہ عورت یہ سوچتی ہے، کبھی تو اپنے آپ کو دیکھتی ہے، کبھی اپنے بچے کو دیکھتی ہے کہ میں تو اپنے آپ کو آگ میں ڈال دوں گی، لیکن میرے یہ بچے کا کیا حال؟ وہ سوچ رہی ہے کہ چلو میں تو اپنے آپ کو آگ میں ڈال دوں گی، لیکن اس بچے کا کیا قصور؟ یہ بچہ تو معصوم ہے، یہ دودھ پیتا بچہ، اس کا کیا قصور ہے؟ اس کو تو چھوڑ دو۔ کہا کہ نانا، اس کی محبت ہی تجھ کو ایمان سے ہٹائے گی، اس کی محبت ہی تجھ کو ایمان سے ہٹائے گی۔ تو وہاں پر ظالم بادشاہ نے یہ کہا کہ نہیں، تجھ کو بھی جانا ہوگا اور اس بچے کو بھی ساتھ لے کر جانا ہوگا، آگ میں کودنا پڑے گا ورنہ ایمان سے ہٹ جاؤ۔ تو اب اور سوچ رہی ہے، اسی سوچ میں اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو گویائی عنایت، اس بچے کو گویائی عنایت فرمائی، اس بچے کو بولنے کی طاقت عنایت فرمائی۔ آپ اندازہ لگائیں، وہ بچہ یہ بولتا ہے کہ ماں گھبراؤ نہیں، ماں ڈرو نہیں، یہ آگ نہیں، یہ جنت ہے ہمارے لیے، کود جاؤ، ایمان کے خاطر اپنے آپ کو آگ میں ڈال دو، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیاب فرمائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب۔ ہم سبحان اللہ الحمدللہ بولتے ہی نہیں، اتنی بڑی قربانی ہے، کیا سبحان اللہ الحمدللہ اوروں کا ہی حق ہے؟ ہم بھی تو بول سکتے ہیں کوئی تعجب بھری چیز، اتنی بڑی اس عورت نے قربانی دی اور اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی زبان سے اس بات کو جاری فرمایا کہ ڈرو نہیں، مجھے لے کر کود جاؤ، میں بھی قربانی دیتا ہوں، آپ بھی قربانی دو، اس کا نعم البدل اللہ تعالیٰ آخرت میں عنایت فرمائے۔ تو کیا آج ہمارا ایمان ایسا ہے، اتنا قوی ایمان ہے، اتنا پختہ ایمان ہے کہ جو ہم کو فتنوں سے بچائے؟ تو ایسا قوی ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اسی لیے فرمایا گیا فاستقم کما امرت ومن تاب معک، کہ ایمان پر جمنا، استقامت کے ساتھ، دین پر استقامت کے ساتھ جمنا یہ ضروری ہے۔ اور بندہ کب جمے گا؟ جب کلمے کو بار بار بولے گا، اپنے ایمان کی فکر کرے گا، اتنا قوی ایمان بنانا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، کہ جب ان منافقین سے، ان کفار سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، تو کہتے تھے أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ایمان لائے جیسے بے وقوف ایمان لائے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ، کہ یہ کہنے والے ہی بے وقوف ہیں۔ تو صحابہ کے زمانے میں وہ کفار اور منافقین، مشرکین یہ کہا کرتے تھے یہ کون سے لوگ ہیں، خالی آخرت کی ہی بات کرتے ہیں اور آخرت ہی کی فکر ہے، دنیا کو سب چھوڑ دیا، یعنی دنیا سے بے رغبتی چھوڑا نہیں تھا، سارے حقوق اور فرائض ادا کیا کرتے تھے، لیکن کیا کہتے تھے مشرکین کفار؟ یہ تو بے وقوف ہے۔ آج یہی حال ہمارا ہے، وہ علماء جو مدارس میں ہے یا دوسرے افراد جو مدارس میں بچے پڑھتے ہیں، مکاتب میں بچے پڑھتے ہیں، آج لوگوں کا ذہن بن گیا ہے کہ آج اگر مدارس میں بچوں کو ڈالتے ہیں، مکاتب میں ڈالتے ہیں، ان کی زندگی کو ہم کو برباد کرنا ہے کیا؟ تو یہی ہو گیا نا وہ جملہ، اندازہ لگائیے وہی مشرکین اور کفار کا جملہ ہو گیا کہ یہ کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے، ان کی نوکری تو تھوڑی تھوڑی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم نے علماء کی قدر ہی نہیں کی،
علماء کے مقام کو ہی نہیں پہچانا، آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اگر غلط کہوں تو اللہ معاف کرنا۔ آج ایک فقیر جو آپ کے بیت الخلا صاف کرتا ہے، اس کو آپ زیادہ رقم دیتے ہیں، اور علماء کی وہ حقیقت بھی آپ نے سمجھی کہ آپ کا امام، آپ کا مقتدی، آپ کا رہنما، اس کو آپ نے کس حال میں رکھا۔ تو آج یہ جو فضا عام ہوئی ہے کہ مدارس میں اگر بچے پڑھیں گے تو بچے ضائع ہو جائیں گے، ان کی زندگی تباہ و برباد ہو جائیں گی، یہ سوچ تو ہم نے ہی پیدا کی۔ ہم نے ہی علماء کی قدر نہ کی، وہ علماء جس کی وجہ سے ہم اور آپ کا ایمان سالم اور محفوظ ہے، یہ علماء ہیں جو مدارس اور مقاصد کو چلا رہے ہیں۔ انہیں علماء کی وجہ سے آج ہم ایماندار ہیں، آج ہمارا ایمان محفوظ ہے، ورنہ کب کا یہ ایمان چلے گا، کب کا یہ ایمان رخصت ہو جاتا، کب کہ آپ جو ہے دوسرے فتنوں میں مبتلا ہو کے اپنے ایمان کو کھو بیٹھتے۔ یہ علماء، یہ مدارس والے، یہ مکاتب والے، یہ آپ کے ایمان کی حفاظت کر رہے، اور آپ کیا کر رہے ہیں ان کے لیے؟ بلکہ اپنی بھی سوچ یہ بنا لے کہ مدارس میں پڑھیں گے تو بچوں کی زندگی تباہ برباد ہو جائے گی۔ کیا آپ کا ایمان ہے؟ آپ کا کیا ایمان ہے کہ کھانے پینے کے لیے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، رزق برسانے والی ذات اللہ کی ہے؟ آپ کی سوچ اور یہ فکر کیسے ہو گئی؟ یہ ایمان کی کمزوری کی علامت۔ بہرحال بات بہت آگے نکل گئی، کچھ باتوں کا مذاکرہ ہوا، بہت ساری باتیں رہ گئی۔ بہرحال جو باتیں کہی گئی، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جہاں 2-3 بچوں کو ہم اسکول میں بھیج رہے، ہمارا 1-2 بچہ جو ہے، یہ نہیں کہ کمزور بچہ مدرسے میں ڈال دے، یہ کمزور کو لے کر بھی یہ آپ کے مقتدی بناتے ہیں، ان کمزوروں کو لے کر بھی یہ علماء، یہ مدارس والے ان کو مقتدی بناتے ہیں، تمہاری نماز پڑھاتے ہیں، نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ حالات تو یہ ہے کہ اب نماز جنازہ پڑھانے والا بھی کوئی نہیں ملے گا۔ آپ کی اگر یہ ناقدری رہی تو، آپ کی اگر یہ ناقدری رہی، علماء تجارت میں چلے گئے، علماء اس سنت کو اپنانے چلے گئے، اور آپ کے بچوں کی اگر فکر نہیں کی انہوں نے، تو حالت یہ ہوگی کہ نماز جنازہ پڑھانے والا بھی کوئی نہیں ملے۔ تو علماء کی خوب قدر کرو اور مدارس کی طرف رجوع کرو، اپنے ذہین بچوں کو بھی مزاج بنتا جا رہا ہے کہ ذہین بچوں کو بھی حافظ بناؤ، عالم دین بناؤ۔ آپ دنیا تو بہت بنا رہے، لیکن اپنی آخرت کے بنانے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ ایک بچے کو حافظ نہ بنا سکے، خاندان میں کسی کو حافظ نہ بنا سکے، تو یہ بہت بری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو دین کی سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں وہ کامل ایمان نصیب فرمائے جو ہر فتنوں سے مقابلہ کر سکے۔ وآخر دعوانا